اندرون لاہور کے جنات تنگ و تاریک گلی کوچوں کے نیچے انسانوں کو کچھ نہ کہتے اور اچھے ہمسایوں کی طرح رہتے۔ یہ جن بھوت عام طور پر پرانے مکان کی کسی پچھلی اندھیری کوٹری میں رہائش پذیر ہوتے۔ مکان کی یہ کوٹری اکثر بند رکھی جاتی۔ سال 6 مہینے میں اگر ایک بار اس کی صفائی وغیرہ کروائی جائے تو سب سے پہلے گھر کا کوئی بوڑھا بزرگ باوضو ہو کر کلمہ شریف کا ورد کرتا ہوا کوٹری میں داخل ہوتا۔ شہر لاہور کے پرانے مکانوں کی پچھلی کوٹریوں میں ایسے آلے اور طاق آج بھی پائے جاتے ہیں جہاں عورتیں رات کو چراغ روشن کرتی ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی نیک دل بزرگ کی روح رہتی ہے۔ پھر اس بزرگ کے بارے میں یہ بھی سنا جاتا ہے کہ کل فلاں شخص یا فلاں عورت نے سفید لباس والے ایک بزرگ کو کوٹری میں سے نکلتے دیکھا جو 2 قدم چل کر غائب ہو گئے۔ جن بھوتوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور ہو جاتی یا کر دی جاتی ہیں۔ ہمارے رشتے کی ایک پھوپھی جان اندرون لاہور لوہاری میں رہتی ہیں۔ ان کا 3 منزلہ حویلی نما مکان 200-250 سال پرانا ہے۔ ان کے مکان کا زینہ نیچے سے شروع ہو کر مکان کی چھت کے دروازے تک جاتا۔ زینے میں ہر وقت اندھیرا چھایا رہتا۔ مکان کی دوسری منزل کے دروازے کے پہلو میں ایک چھوٹی سی کوٹری ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں جنات کی ایک فیملی رہتی ہے۔ کوٹری میں ان کے ہاں بیاہ شادیاں ہوتی ہیں۔ ان کے رشتہ دار آتے جاتے ہیں۔ میری پھوپھی کی بڑی بیٹی کا کہنا ہے کہ ایک دن وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ دیکھا اس کوٹری کا دروازہ کھلا تھا۔ کوٹری کے اندر بڑے پلنگ پر ایک جن دولہا اور اس کی دلہن بیٹھے مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ گھر والے کہتے ہیں کہ انہوں نے اکثر راتوں کو ایسی آوازیں سنی ہیں کہ جیسے کوئی تیز قدم اٹھاتا سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ کبھی کبھی اس کوٹری میں سے گھنگروؤں کی آوازیں بھی آ جاتی ہیں۔ گھر والوں نے اس کوٹری کا نام شیش محل رکھا ہوا تھا۔ کوٹری میں ایک بلب ساری رات اور سارا دن جلتا رہتا۔ جمعرات کو کوٹری میں چراغ روشن کیے جاتے اور اگر بتیاں سلگائی جاتیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنات مسلمان ہیں۔ میری سب سے بڑی ہمشیرہ کا مکان مستی گیٹ میں تھا۔ ان کے مکان کے پاس ہی ایک کوٹری تھی جہاں بی بی دائی رہا کرتی تھیں۔ بی بی دائی بڑی عبادت گزار پرہیزگار خاتون تھیں۔ بچے کی پیدائش کے وقت لوگ بی بی دائی ہی کو بلواتے۔ کہتے ہیں ایک بار بی بی دائی کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ سردیوں کی رات تھی۔ سخت سردی پڑ رہی تھی۔ شہر کی گلیاں سنسان پڑی تھیں کہ کسی نے بی بی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بی بی دائی کا بڑا بیٹا نیچے آیا۔ دیکھا کہ 2 بزرگ کھڑے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا ہماری بہو کے بچہ ہونے والا ہے، ہم بہن بی بی دائی کو لینے آئے ہیں۔ بی بی دائی کو پتہ چلا تو اس نے پوچھا کہاں جانا ہوگا؟ بزرگ نے کہا قریب ہی جانا ہے بہن جی، ہم تانگا ساتھ لائے ہیں، ہم آپ کو واپس بھی چھوڑ جائیں گے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم آپ کو منہ مانگی فیس دیں گے۔ بی بی دائی راضی ہو گئیں۔ کٹڑی کے باہر تانگا کھڑا تھا۔ بی بی دائی کا بیان ہے کہ تانگے کا کوچوان اگلی سیٹ پر خاموش بیٹھا تھا۔ دونوں بزرگ بھی تانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور تانگا مستی دروازے سے نکل کر دریائے راوی کی طرف ہو گیا۔ بی بی دائی نے سردی سے بچنے کے لیے گرم اونی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ دونوں بزرگ خاموش تھے۔ بی بی دائی کوئی بات کرتیں تو وہ بھی جواب دے دیتے۔ تانگا جب سڑک سے اتر کر دریا کے پرانے ذخیرے کی طرف مڑا تو بی بی دائی نے پوچھا بھائی جان آپ کا مکان ابھی کتنی دور ہے؟ ایک بزرگ نے جواب دیا بس قریب ہی ہے بہن جی۔ بی بی دائی کا کہنا ہے کہ جب تانگا ذخیرے کے درختوں سے نکل کر دریا کے کنارے کنارے چل پڑا تو میں گھبرا گئی۔ آدھی رات کا وقت، اجاڑ سنسان جگہ، اجنبی لوگ، بی بی دائی کو خوف محسوس ہونے لگا، مگر ہمت کر کے اس نے ایک بار پھر پوچھ لیا آپ کا مکان کس جگہ پر ہے؟ بزرگ نے کہا گھبرائیں نہیں بہن جی، مکان قریب ہی ہے،
آخر دریا کے کنارے درختوں کے نیچے ایک جھونپڑی کے پاس تانگا رک گیا۔ جھونپڑی کے اندر لالٹین روشن تھی۔ ایک بزرگ خاتون جھونپڑی کے باہر کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ بی بی دائی نے خاتون کو دیکھا تو اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ دونوں بزرگ جھونپڑی کے باہر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ بزرگ خاتون بی بی دائی کو جھونپڑی میں لے کر گئیں۔ بی بی دائی کا کہنا ہے کہ اندر ایک خوبصورت جوان لڑکی پلنگ پر لیٹی تھی۔ بچے کی پیدائش قریب تھی۔ بچہ پیدا ہو گیا۔ بی بی دائی کہتی ہیں کہ وہ لوگ مجھے عجیب و غریب لگ رہے تھے۔ زچہ اور اس کی والدہ بزرگ خاتون کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ جس کو دیکھ کر میرے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ زچہ کے ہاں بیٹا ہوا تھا۔ پیدا ہونے والے بچے کی آنکھوں میں بھی جب اس نے وہی مافوق الفطرت چمک دیکھی تو وہ جلدی سے جھونپڑی سے باہر آ گئی۔ باہر اسے واپس چھوڑنے کے لیے تانگا کھڑا تھا۔ بی بی دائی جلدی سے تانگے میں بیٹھ گئیں۔ بزرگ آدمی نے کہا، بہن جی، آپ کی فیس دینے کے لیے ہمارے پاس اس وقت کچھ نہیں۔ اس پوٹلی میں جو کچھ ہے اسے قبول کر لیں۔ بزرگ نے پوٹلی سیٹ پر رکھ دی۔ تانگا چل پڑا۔ بی بی دائی اپنے مکان پر پہنچی تو خدا کا شکر ادا کیا۔ کوچوان اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ بیٹے نے ناراض ہو کر کہا، اماں، اتنی سردی اور رات کے وقت تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ بی بی دائی نے کہا، کوئی غریب غربا خانہ بدوش تھے۔ میری فیس دینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ یہ پوٹلی دے دی ہے کہ اسے قبول کرو۔ کمرے میں آ کر بیٹے نے پوٹلی کھول کر لالٹین کی روشنی میں دیکھا کہ اس میں بجھے ہوئے کوئلے تھے۔ بیٹے نے غصے میں کوئلے فرش پر پھینک دیے اور ماں کو سختی سے منع کیا کہ آئندہ کبھی رات کے وقت کسی کے ساتھ نہ جایا کرو۔ بی بی دائی کو بھی بجھے ہوئے کوئلے دیکھ کر بڑا غصہ آیا، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ دن چڑھا اور ماں بیٹے نے کمرے کے فرش کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ فرش پر جہاں بیٹے نے رات کو بجھے ہوئے کوئلے پھینکے تھے وہاں اب سونے کی ڈلیاں بکھری ہوئی تھیں۔ دونوں دنگ رہ گئے۔ اب معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو رات کو بی بی دائی کو لے گئے تھے جنات تھے۔ بیٹے نے سونے کی ساری ڈلیاں جلدی جلدی سمیٹ کر صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیں۔ دونوں ماں بیٹا تانگا کرا کر دریا کنارے اس جگہ گئے جہاں رات کو جھونپڑی کے اندر ایک عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی۔ اب وہاں کسی جھونپڑی کا نام و نشان تک نہ تھا۔